ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت کرنے کا کیا سیاسی اسٹرینتھ شو کرنا چاہ رہے تھے آپ اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ؟ سب سے پہلے مزمل سروری صاحب آپ کا شکریہ. نہیں جناب، اصل میں بابا جی کا جو یوم وصال تھا تو وہ اسی مناسبت سے ہے پیش آ رہا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے جو 19 تاریخ کو پچھلے نومبر میں ایک انتہائی ایسا سانحہ ہوا جنہوں نے حضور کے غلاموں کے دل چلنے کر دیا آپ کی جدائی کا جو اور فراق کا، اسی مناسبت سے الحمدللہ ہم نے یہ جو 3 دن رکھا نا، پورا 3 دن رکھا نا آپ نے. جی اصل میں بزرگوں کے قوت کہتے ہیں ظاہر کر رہے تھے. بزرگوں کے عرس کے جو آپ دیکھ لے جہاں پر بھی ہو، داتا صاحب ہو، جدھر بھی ہو، تو وہ 3 دن ہوتے ہیں. اور باقی ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ اتنی بڑی کراؤڈ کو ایک دن جو ہے نا یہاں پہ لانا لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن جائے گا، تو چلو یہ تقسیم ہوگی کراؤڈ، تو وہ کوئی ہم نے ذہن میں وہ ہمارے نہیں ہے. الحمدللہ ایک روحانی تقریب ہے اور روحانی غذا کے طور پر ہم نے کہا یہ لوگوں کو جو ہے کہ اچھا پیغام مل جائے گا. یہ سیاسی تقریب نہیں ہے، سیاسی و بطور سیاست جو اب ہم الحمدللہ چونکہ تحریک کے ساتھ تو اب مکمل طور پر سیاست جو ہے ہم بطور عبادت اس کو کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ روحانیت کے ساتھ ساتھ وہ ہم بطور عبادت جب ہم کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اب سیاست بھی ہے ساتھ الحمدللہ. تو کہتی ہیں آپ کے تو سارے مطالبات مانے گئے، جو حکومت نے کوئی مطالبے رکھے وہ بھی مانیں گے آپ کے؟ نہیں، ویسے کوئی خاص مطالبے نہیں رکھے انہوں نے. ہماری بات چیت بڑی پرامن ماحول میں ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہم نے جو مطالبے کیے تھے اس میں تقریباً اکثریت پہ عمل ہو چکا ہے. جو ابھی بھی کچھ ہیں جس پر عمل نہیں ہوا، جو کچھ اس طرح ضمنی طور پر کچھ ایسی باتیں رہتے ہیں مقدمات کے حوالے سے جن میں ابھی ٹائم لگتا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے. ہمیں امید ہے کہ جس پرامن ماحول میں بات چیت ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بڑھ کر اس سے انشاءاللہ. اور حکومت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا آپ سے؟ کوئی اس طرح مطالبہ نہیں تھا کہ جس میں مثلاً کوئی ہمارے لیے ایسی بات ہو کہ جس پہ ہم بس ویسے عام جس طریقے سے کرتے ہیں کہ بندہ. انہوں نے کہا ہے اب دھرنا نہیں دینا، اب مارچ نہیں کرنا؟ نہیں، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہوئی. البتہ اگر پاکستان میں یہ مطلب جو آئینی اور جمہوری طریقے ہیں اسی پر عمل ہو جاتا ہے، ہم بھی الحمدللہ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہم تو قانون کے پابند ہیں پہلے سے بھی. تو جس طرح پہ باقی جماعتوں کے ہیں کسی بھی مسئلے کے لیے اگر وہ نہیں مانی جاتی ہو تو پھر آپ اپنا احتجاج آئین اور قانون کے دائرے اختیار میں آئندہ بھی بات نہیں مانی جائے گی تو احتجاج تو ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ امید تو یہی ہے کہ اس طرح کوئی نوبت نہیں آئے گی. حکومت کو عقل آ گئی ہے، جو یعنی جو عوام پر جو گزری ہے اور ان کو بھی ہم کو بھی کون چاہتا ہے کہ ہمارے شہید ہو جائیں. پولیس والے بھی ہمارے بچے تھے، ہمارے بھائی تھے، یہ بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو حب الوطنی کا جذبہ ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسے حالات پھر سے کبھی بھی دوبارہ نہ. ایک دفعہ حکومت نے چاہا کہ آپ کو کرش کر دیا جائے پر ان سے ہوا نہیں. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر. لگا نہیں ایک دفعہ کہ لڑائی بہت شدید ہو جائے گی؟ لڑائی تو ایسی تھی کہ شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہ تو محض اللہ و رسول کا کرم ہے اور حضور امیر المجاہدین کا فیضان ہے کہ ہمارے کارکن اس سخت ترین حالات کے سامنے ڈٹے رہے اور آپ نے جو ہے نا وہ اپنی منزل کی طرف روا دوا رہے. اور پھر اللہ کریم نے دفعہ جب اپریل میں معاہدہ ہوا تھا جی وہ آپ نے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا تو پھر آپ پر تنقید بھی بہت ہوئی تھی کہ شفیق امینی صاحب نے تحریک لبیک کے لوگوں کا خیال تھا کہ صحیح معاہدہ نہیں ہوا. اصل میں ظاہری بات ہے کارکنوں کے تو اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بطور ریاست آپ کے ساتھ دستخط ہو جاتے ہیں اور اس میں انٹیریئر منسٹری کے جو ہے نا اسی وقت پہلے والے میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب تھے، دوسری میں یہ تھے شیخ رشید صاحب اور ساتھ میں نور الحق قادری صاحب. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ فالو اپ کریں گے اس کا اور یہ بہتر طریقے سے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اور ان معاملات کو اگر 2 دن میں نہیں حل ہو جاتے، مہینے میں 2 مہینے میں، چلو ٹائم زیادہ لگے، تو جب ایک عام بندہ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی بھی اپنی حیثیت ہوتی ہے. لیکن جب ریاست اور وہ ریاست کہ وہ مطلب نام بھی ریاست مدینہ کا لے رہا ہو تو ہمارے یہ تھا ذہن میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لکھا ہے اس پر عمل ہوگا. بہرحال ابھی الحمدللہ وہ تو ماضی تک گزر چکا. آپ جو لکھا ہے وہ منظر پہ کیوں نہیں آ رہا؟ کچھ لکھا گیا ہے؟ جی لکھا گیا ہے. تو ظاہر بات دستخط ہیں اس پہ؟ جی الحمدللہ ہمارے جو ادھر چونکہ اسی وقت ہم تو قید میں تھے. آپ گرفتار تھے؟ جی میں گرفتار تھا، حالانکہ بات چیت ہمارے سے بھی مشاورت ہوتی رہی، لیکن جو اسی وقت ہمارے باقی اراکین شورا ہے تو اس کے دستخط ہے اس پر دستخط ہے. اور حکومت کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے بھی جو ہماری جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی تھی اس کے دستخط ہیں. سب کے دستخط. پبلک کیوں نہیں کرتے ہیں معاہدہ؟ لوگ بھی تو جانے. جی بالکل. کوئی میرے خیال میں اس وقت تو ان کی خفیہ رکھنے کی کوئی وہ نہیں ہے. پبلک تو ہو گیا ہے سب، باقی تو ہاں رہائیاں ہو گئی، مقدمے ختم ہو گئے، 4th شیڈول ہو گیا، کل عدم ختم ہو گئے، سب کچھ تو ریاست نے کر دیا.
اب آپ نے ریاست کو کیا کر کے دینا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم اگر بطور ایک جو ہے نا حب الوطن، ایک شہری اور یہاں پر اس ملک میں اکثریت کے، اگر ہم اس طریقے سے آگے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم امن چاہتے ہیں، غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ سب تو ہم پاکستان کو دے رہے ہیں، تو ہم اور کیا دے سکتے ہیں۔ اور اگلے انتخابات لڑنے ہیں آپ نے، لوگ کہتے ہیں تیسری بڑی آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ جس پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے وہ جیت جائے گی۔ لوگ سوال کہہ رہے ہیں لوگوں کہ کے اس وقت کیا تجزیے ہے اور کیا ہو رہا ہے وہ تو ظاہری بات ہے، کچھ نہ کچھ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ مصروفیات بھی ہے، لیکن ہماری انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید ہے اور ہم جس طریقے سے ورک کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تیسری اور دوسری نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بھی آگے ہم جتنا بڑھ سکتے ہیں تو ہم بڑھیں انشاءاللہ۔ اتحادوں کی سیاست تو کرنی پڑے گی نا۔ اب تک تو جو ہم نے اس حوالے سے کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، نہ کوئی سوچا ہے کہ ہمارا کوئی اتحاد بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، جہاز چوئی صاحب چکر لگا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ظاہری بات ہے، وہ پی ٹی آئی آپ سے ان کا اتحاد تو کرنا ایک چاہتی ہے۔ ذاتی تعلق ہے، آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں ذاتی تعلق کے بنا پر آیا ہوں۔ نہیں، پر پی ٹی آئی آپ سے اتحاد کرنا چاہتی ہے، آپ تحریک انصاف سے اتحاد کریں گے؟ شاید بہت سارے پارٹیاں ہوں گے اس طرح کہ وہ چاہیں کہ ہمارے ساتھ اتحاد ہو، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی نہیں سوچا۔ آپ کی اتحاد کرنے کی کیا شرط ہوگی کسی سے؟ ہم نے تو پہلے سے بابا جی نے کہا ہے کہ ہم نے اگر اس حکومت کو ہم نے ٹف ٹائم دینا تھا یا ان کے خلاف ہم نے آنا تھا تو ہم نے پی ڈی ایم میں شامل ہونا تھا، اور ان کے ساتھ ہم نے جو کہ شاید لوگ یہی سمجھ رہے تھے، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم غیر مشروط طور پر ہر کسی کے ساتھ ہیں اگر وہ ہمارے مشن کے ساتھ۔ اچھا، آپ سے نہیں، لوگ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، مل کے الیکشن لڑنا ہے، جیتیں گے، آپ کا ووٹ ملے گا، جیت جائیں گے۔ اس کا میں نے 3 مرتبہ جواب دیا کہ اس حوالے سے ابھی ہم نے جو ہے نا کچھ سوچا نہیں۔ آگے سعد رضوی صاحب کیسی سیاست کریں گے؟ کچھ تو خاموش ہیں جب سے وہ آئے ہیں، لیکن خاموشی توڑیں گے، کتنی سیاست کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے قائد کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے، جس طریقے سے آپ نے قید کاٹی ہے اور جس طریقے سے آپ نے پھر اپنے موقف کو آگے پہنچایا ہے اور اس پہ ڈٹے رہے، امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قیادت میں یہ قافلہ عظیمت انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے بڑھے گا، سیاسی طور پر ہر قسم طور پر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا سفر بہت تیز ہوگا انشاءاللہ۔ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے آپ کا رابطہ کافی کمزور ہے، جی، وہ آپ کو بڑی مشکوک نگاہ سے دیکھتی ہیں، کچھ دیکھتی ہیں کہ یکدم آپ کا لدم بھی ہو گئے، پھر آپ بحال بھی ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا آپ ایک مورا ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو استعمال کیا ہے۔ اب یہاں پر اس ملک میں لوگوں کے ذہن تقریباً یہ بن چکے ہیں، کوئی چڑیا بھی جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ اڑ جائے تو وہ کہتا ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے نا کوئی ہاتھ ہے۔ الحمدللہ یہ ایسا وقت ہے کہ کوئی بھی بات چپ نہیں رہ سکتی۔ الحمدللہ بابا جی بھی بار بار فرماتے تھے کہ ہمارے ہاتھ جو خفیہ ہاتھ ہے ہمارے پیچھے وہ اللہ اور رسول کی تائید ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب شامل حال رہے گا۔ لیکن جنرل باجوہ نے کردار تو ادا کیا؟ جی، کردار ادا کیا ہے، بالکل، اس کا تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جب ایک ملک میں اس طرف لوگ جا رہے ہوں جہاں پر انتہائی خطرہ ہو، اس میں اداروں کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ اس ملک کو بڑے تصادم سے بچائیں۔ آپ نے لکھ کر دیا ہے کہ آپ دوبارہ دھرنا یا مارچ اسلام آباد میں نہیں کریں گے۔ ہم نے اس طرح لکھ کر کوئی نہیں دیا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، البتہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم قانون اور اپنا جو آئینی اور جمہوری طریقہ ہے اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ تو جس طرح باقی پارٹیوں کو وہ حق ہے، پی ٹی آئی کو ہے، باقی پارٹیوں کو ہے، حکمران جماعت کو ہے، اپوزیشن کو ہے، تو ہمیں پھر کیوں نہیں ہے؟ تو وہ تو ہم ضروری ہے کہ مطلب استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے